ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر پیپلز پارٹی کی حکومت جو صرف صوبائی حکومت نہیں ہے، وہ وفاقی حکومت بھی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ یہ مصنوعی لڑائیاں لڑکے اور نورہ کشتیاں کر کے سندھ کے عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ وفاقی حکومت میں بھی پیپلز پارٹی پوری طرح سے شامل ہے، چاہے اس نے اپنے وزیر فی الحال نہیں رکھے ہوئے، اور گورنر تو موجود ہے نا، اور اسی طرح سے اس نے سارے اچھے عہدے جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہیں وہ سب اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، قومی اسمبلی، سینٹ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی پوری طرح سے پی ڈی ایم، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، یہ سب شامل ہیں، یہ تو حکومت ہے، یہ تو مل کر آئینی ترمیم پاس کرتے ہیں، یہ تو مل کر ایکسٹینشن دیتے ہیں، یہ تو مل کر آرمی چیف کی مدت ملازمت کو ایک طرح سے توسیع فراہم کرتے ہیں، یہ تو مل کر سارے کام کرتے ہیں۔ اور جب مسئلہ آئے تحفظ کا تو یہ نورہ کشتی شروع کر دیں۔ یہ بتائیں پریزیڈنٹ صاحب آصف علی زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھل کا جو اور چولستان کی میں کینال بنانے کا کام ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، تو بھائی آپ نے اس پورے منصوبے پر دستخط کیوں کیے ہیں؟ کیوں یہ آپ نے الاؤ کیا ہے؟ تو آپ لوگوں کو کیوں بے وقوف بناتے ہیں؟ کیوں سندھ کے عوام کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کا کوئی بھی منصوبہ ہو، جو 1991 کا ایکارڈ تھا اس پر بھی تحفظات لوگوں کے موجود ہیں، اس کے مطابق اور اس کو امپروو کر کے کنسنسس کے ساتھ جب تک کوئی چیز نہیں ہوگی تو کوئی نیا منصوبہ نہیں بننا چاہیے۔ سندھ میں سنجیدہ ایشو ہے پانی کا بحران کا، اور پھر سمندر میں جو پانی ڈلتا ہے ہر سال اس میں 30 میٹر وہ ڈیلٹا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، چلی جا رہی ہے، نقصان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی قدم نہ وفاقی حکومت اٹھاتی ہے نہ صوبائی حکومت اٹھاتی ہے۔ آپ مزید اگر سندھ کا پانی کم کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں اور مسائل پیدا ہوں گے، زمینوں کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ لیکن میں یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، اور یہ سوال ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے، کہ جب آڈٹ کرنے کی بات آتی ہے تو جو پانی کا آڈٹ یہاں ہونا چاہیے سندھ میں وہ آڈٹ نہیں کیا جا رہا، اور اس کے نتیجے میں چند لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور سندھ کے عمومی حالیوں کو اور کسانوں کو اور کاشتکاروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ لہذا سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے، اور حکومت میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، ایم کیو ایم یہ سب شامل ہیں، چاہے کوئی سامنے آ کر شامل ہو، چاہے جو ہے وہ 26ویں ترمیموں کی صورت میں شامل ہو۔ یہ پی ڈی ایم 3 کی حکومت ہے جو اس وقت ملک میں موجود ہے، جس نے ابھی تازہ 26ویں ترمیم پاس کروائی ہے۔ اس پی ڈی ایم 3 کی حکومت نے اگر پانی کا یہ منصوبہ بنایا ہے تو یہ ساری جماعتیں اس کی ذمہ دار ہیں، اور ان کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس پر سیاست کرنے کے بجائے حقائق کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے، اور کنسنسس، اتفاق رائے کے بغیر کوئی بھی منصوبہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جس کو یہ منصوبہ بنانا ہے وہ پہلے کنسنسس پیدا کرے، وہ پہلے لوگوں کو بتائے، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرے۔ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تو وہ بھی قوم کے سامنے لایا جائے، ورنہ جو ڈیٹا موجود ہے اس میں تو بظاہر یہی بات لگتی ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا چپا چپا آباد ہو، ہم فوڈ سیکیورٹی چاہتے ہیں، ہم پنجاب کو بھی آباد کرنا چاہتے ہیں لیکن سندھ کو بھی ویران نہیں ہونے دینا چاہتے، ہم کے پی اور بلوچستان کو بھی آباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کینال ہے بلوچستان میں وہ کیوں غیر آباد رہتی ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ تھربارکر تک بھی جو ہے وہ پانی کی فراہمی کا نظام بنایا جائے، ہم چولستان کو بھی آباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قومی اتفاق رائے کو پامال کریں اور اپنی مرضی کے منصوبے شروع کر دیں۔ لہذا اتفاق رائے ضروری ہے، اور یہ کام حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت میں سب پارٹیاں شامل ہیں۔ میں اس موقع پر تعلیم کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کا تعلیمی بجٹ 400 ارب روپے سے زیادہ ہے، لیکن اس 400 ارب روپے کا کوئی آپ
امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ پورے سندھ میں آپ چلے جائیں، دیہاتوں سے لے کر شہروں تک ہزارہ اسکول ویران پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے سارا پیسہ۔ آئی ٹی میں کوئی سوائے چند نمائشی اقدامات کے کوئی چیز بھی سامنے نہیں آ رہی ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی اپنے بنو قابل پروگرام کے تحت الخدمت کے ذریعے ہزاروں اور لاکھوں بچوں کو رجسٹر کر رہے ہیں، اور 50,000 بچوں کو تو ہم فری آئی ٹی کورسز کروا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت بڑے پیمانے پر یہ کام کریں گے۔ لیکن یہ ہماری پارٹی کا کام ہے، ریاست کے جو اور حکومت کے جو ہم ٹیکس ادا کرتی ہے قوم، اس کے جو پیسے خزانے میں ہوتے ہیں وہ ہمارے بچوں پہ کیوں نہیں لگ رہے؟ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو، صوبہ سندھ کے ان نوجوانوں کو تعلیم کا معیار غریب اور امیر کے لیے الگ الگ نہیں ہونا چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ طبقاتی نظام تعلیم اپرچونٹیز ختم کر رہا ہے، غریبوں سے اور مڈل کلاس لوگوں سے تعلیم چھین رہا ہے۔ یہ میں حیدرآباد شہر میں موجود ہوں، داخل ہوا ہوں تو کچرے کے ڈھیر دیکھے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے یہاں پر چیئرمین صاحب موجود ہیں، پورے پیپلز پارٹی انتخابات میں فارم 47 کے مل کر جو ہے وہ کاروبار کیا ہے، اور رہ گیا تھا وہ جو ہے وہ دیہی آبادی میں پوری طرح سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور بلدیات کے بھی ابھی جو انتخابات ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ بلدیاتی انتخاب جب 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے ہوا تھا تو پہلے مرحلے میں جو انٹیریئر سندھ پر مشتمل بلدیاتی انتخاب تھا 30% لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تھے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کرامت تھی کہ 30% تو انہوں نے ویسے ہی بلا مقابلہ منتخب کرا دیے تھے، اور باقی جو رہ گئے تھے وہ زبردستی قبضہ کر کے انہوں نے یہ کام کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی عوامی اعتبار سے ایک زوال پذیر جماعت ہے، اور اپنی طاقت کے ذریعے سے اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ اقتدار پر اس وقت قابض ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے ہٹ جائے، پیپلز پارٹی دھڑام سے گر جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے عوامی سطح پر اس کا۔ اور پھر اس نے چند طاقتور لوگوں کو یہاں پر سندھ میں اپنے ساتھ ملا کر رکھا ہوا ہے، بہت بڑے بڑے جو ہزاروں مربع اور سینکڑوں مربع زمین والے لوگ ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، سرداروں اور وڈیروں کو، چھوٹے کسانوں اور کاشتکاروں کا استحصال کرتے ہیں، سیاست بازی اس بات پر کرتے ہیں، لیکن عملاً تمام وسائل کے اوپر یہ چند لوگ قابض ہیں۔ سندھ کے عوام کو ان ساری مافیا سے جان چھڑانی ہوگی، ورنہ یہ حالات ہمارے نہیں بدلیں گے۔ جماعت اسلامی اپنے حصے کا کام کر رہی ہے، انشاءاللہ ہم عوامی سطح پر اپنی رابطہ عوام مہم کو مزید بڑھائیں گے۔ گزشتہ دنوں ہم نے جب اپنی رابطہ عوام مہم میں ممبر سازی کی ہے تو ایک بڑے پیمانے پر پورے سندھ کے عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے، خاص طور پر نوجوانوں نے۔ میں اپنی لیڈرشپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ گراس روٹ لیول پر کمیٹیز قائم کریں، نوجوانوں کو اس طرح سے ہم تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ پاکستان نوجوانوں کا ملک ہے، اور ان کی صلاحیتوں کو ہم مافیات کے حوالے نہیں کر سکتے، انہیں مایوس نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم اپنے حصے کا کام بھی کریں گے اور اس تحریک کو آگے لے کر بھی چلیں گے۔ اس شہر حیدرآباد کو، جو پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے، ایک تاریخی ورثہ ہے، اس کا جو ہے وہ ایک بہت پرانا تہذیبی اور تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے، اس حیدرآباد شہر کا جو حال ان ظالموں نے کر دیا ہے آپ چل پھر کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو ری بلڈ ہونا چاہیے، اس کے مسئلوں کو ایڈریس ہونا چاہیے، اس کے پانی کا مسئلہ، اس کی سڑکوں کا مسئلہ، اس میں تعلیم کا مسئلہ، اس میں روزگار کا مسئلہ، اس میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، اس میں خواتین کے لیے کوئی باعزت ٹرانسپورٹ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ایڈریس ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم تمام طبقہ فکر کے ساتھ مل کر ایک بڑی جدوجہد کریں گے۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ آلریڈی کسی سطح پر یہاں پر موجود تھا، لیکن اب ہم نے پورے پاکستان میں اس بنو قابل پروگرام کو لانچ کیا ہے، اور 7 نومبر کو ہم نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ اس وقت رجسٹریشن کا عمل آن لائن جاری ہے، اور میں حیدرآباد کے بھی نوجوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں
خواتین سے کہتا ہوں کہ اس میں رجسٹر کریں اپنے آپ کو. جتنے لوگ رجسٹر ہوں گے ان کا ہم ٹیسٹ لیں گے اور جو پاس ہوگا سب کو فری پڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ میرا حیدرآباد کے لوگوں سے کمٹمنٹ ہے. 12,000 رجسٹر ہو چکے ہیں. 12,000 رجسٹر ہو چکے ہیں. آپ کو کیوں نہیں پتا چلا اب تک؟ جی نہیں، احتجاج کو تو احتجاج کی نظر سے ہی دیکھنا چاہیے، اور احتجاج کرنے کا حق ہر پارٹی کا ہے. پی ٹی آئی اگر احتجاج کر رہی ہے تو حکومت کو یہ کنٹینر لگا کے شہر بند نہیں کرنے چاہیے. یعنی دیکھیں نا، پی ٹی آئی اگر یہ کہتی ہے کہ ہم ملک بند کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو پی ٹی آئی کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ماشاءاللہ حکومت خود ہی بند کر دیتی ہے اور ان کا احتجاج تو پہلے ہی کامیاب ہو جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کام کریں، آپ پرامن احتجاج کا کوئی ایک سلسلہ بنائیں، بیٹھ کر بات چیت کریں اور احتجاج کرنے کا ان کو حق دیں. پاکستان میں آئین میں اور پاکستان کے قانون میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ پرامن رہتے ہوئے احتجاج کر سکتے ہیں. اس حق سے کوئی کسی کو محروم نہیں کر سکتا. لہذا پی ٹی آئی کے احتجاج کرنے کا حق کو ہم نہ صرف یہ کہ اس کی حمایت کرتے ہیں بلکہ حکومت کی مذمت کرتے ہیں کہ جو اوچھے ہتھ کنڈوں سے اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں جس سے پوری ملک کی معیشت بیٹھ کر رہ جاتی ہے. جی آپ دیکھیں، جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اپوزیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بات کرتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا. جب آپ کسی کو احتجاج کا حق نہیں دیں گے، آپ جو ہے وہ زبردستی سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو قید رکھیں گے. وہ عمران خان صاحب کی جو قید ہے، کون نہیں جانتا کہ یہ سیاسی بنیادوں پر ہے؟ مطلب جب نواز شریف صاحب قید ہوئے تھے تو اس کو تو یہ سیاسی قیدی کہتے تھے. عمران خان صاحب جو ہے وہ قانونی قیدی ہو گئے. تو یہ سب جانتے ہیں، کیونکہ اگر کرپشن مسئلہ ہے تو پھر ان میں سے کون سا؟ آصف علی زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے، پھر بلاول صاحب کو کہاں ہونا چاہیے، پھر نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کو کہاں ہونا چاہیے، پھر ان کی پوری کابینہ کو کہاں ہونا چاہیے، ان کی پوری خاندان کو کہاں ہونا چاہیے؟ اگر کرپشن کی بنیاد پر صرف آپ لوگوں کو قید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیاسی بنیادوں پر قید کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. کب تک چلائیں گے آپ؟ پوری دنیا میں ہمارا مذاق بن رہا ہے، ہمارے الیکشن کا مذاق بن رہا ہے. اب یہ زیادہ عرصے تک نہیں ٹھہر سکتا. ابھی آپ دیکھیں، پہلے بلدیاتی انتخاب میں یہ سب کچھ کیا. کراچی شہر میں جماعت اسلامی کا میئر بن رہا تھا، اس کا رات قبضہ میئر موجود ہے. اسی طرح آپ نے پورے سندھ بلدیاتی اداروں میں عام انتخابات میں اپنے فارم 47 کی بنیاد پر کیا. ابھی چھوٹا سا بلدیاتی انتخاب ہوا ہے، اس میں 2 نمبری کی ہے، کلیتاً مسترد کیا ہے عوام کے مینڈیٹ کو. لیکن کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کی آنکھیں بند ہیں؟ جب پوری دنیا سے وفود آ کر یہاں پر ہمارے الیکشن کی مانیٹرنگ کریں گے تو حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ تو اس دن کے آنے سے پہلے انہیں حالات کو درست کرنا ہوگا. اور میں عوام سے کہتا ہوں کہ وہ مسلسل جو ہے وہ آئینی اور جمہوری اور پرامن طریقے سے اپنے کام کو انجام دیں. اور پارٹیوں سے بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے اندر ڈسپلن پیدا کریں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پارٹیوں میں بھی تو نند باوجوں کے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر سارے کام چل رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح تو پارٹیاں نہیں چلتی. پارٹیاں ایک ڈسپلن سے چلتی ہیں. ایک لیڈر گرفتار ہوا ہے تو کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کون مذاکرات کر رہا ہے، کون بات کر رہا ہے، کون جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہے، کون اندر سے ملا ہوا ہے، کون باہر سے ملا ہوا ہے. تو اس لیے پارٹیوں کو بھی اپنے اندر جو جمہوری روایات ہیں ان کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ صورتحال پھر ان جماعتوں کے ساتھ بھی نہ ہو کہ کسی کا اعتبار ہی قائم نہ ہو سکے. ہماری تو دیکھیں مسلسل عوام سے رابطے کی تحریک چل رہی ہے اور ظاہر اس وقت ملک کی جو سچویشن ہے اس میں فوری طور پر ہم نے اس لیے کوئی بڑا اسٹیپ نہیں اٹھایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں پہلے ہی آلریڈی پولرائزیشن بہت ہوئی ہے. ہم حکومت سے مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے جب تک اس آئی پی پیز کے مسئلے کو نہیں اٹھایا تھا کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا. ہمارے پورے تحریک کے نتیجے میں، جدوجہد اور دھرنے کے نتیجے میں بہرحال یہ ہوا ہے کہ یہ پورے ملک کا مسئلہ سمجھ میں آیا لوگوں کو اور حکومت کو بھی مجبور ہونا پڑا اور کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے. جتنی بات ہے اتنی ماننی چاہیے. لیکن ہمارا اب مطالبہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی بڑے لائے عمل کا اعلان کریں، حکومت اس پیش رفت کو بجلی کے بلوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دینے میں استعمال کرے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ٹیکس جو اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ پورے نہیں کر پا رہے
وہ یہ جو ہے وہ اس سے پورا کریں. اور اس میں آپ کے سوال ہی سے چلیں ایک اور بات نکلی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں تو جو خود ہو رہی ہیں تو ان کے لوگوں کے لیے 5 ارب روپے کی 1000 سے 1100 گاڑیاں خریدنے کا اہتمام کیا ہے گورنمنٹ نے, جس نے 1300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. ادارے نے خود اپنے اندر ان کو 5 ارب روپے مزید گاڑیوں کی مد میں دینے کا اور گاڑیاں ان کو فراہم کرنے کی بات کر رہی ہے اور اہداف اپنے پورے نہیں کر رہے. تو ظاہر ہے اس طریقے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو بہرحال آئی پی پیز کے معاہدے پہ حکومت کو نہ صرف یہ کہ مزید آئی پی پیز سے اپنے نیگوشیشن کو مکمل کرنا چاہیے بلکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بجلی کے بلوں میں کمی کی صورت میں آنے چاہیے. عامر بھائی اچھا, بہت اہم سوال ہے یہ کہ جب ہم تو کبھی بھی کسی قوت سے نہ کوئی جو ہے وہ بھیک مانگتے ہیں نہ ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں زبردستی جتوا دیں. ہمارا تو تمام قوتوں سے یہی کہنا ہے کہ جماعت اسلامی اگر جینون طریقے سے جیت رہی ہے تو آپ اس کا راستہ نہ روکیں اور زبردستی کسی اور کو مسلط نہ کریں. بدقسمتی سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو گرو بھی کرتے ہیں اور ان کو مسلط بھی کرتے ہیں اور ناکام بھی ہوتے ہیں. اسی لیے ملک چلتا نہیں ہے. جب آپ جینون فورسز کا راستہ روکیں گے تو یہی ہوگا. اب چلیں, میں تو یہ نہیں کلیم کر رہا کہ پنجاب میں ہم جیت گئے تھے, میں تو یہ کلیم کر رہا ہوں کہ ہم کراچی میں تو جیت گئے تھے. تو ہم جیت گئے تھے تو ہمارا راستہ کس نے روکا؟ پیپلز پارٹی کی اتنی ضرورت ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ کام کر سکے؟ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی ایک خون کی مار ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ان سے بارگین کرتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں کہ ہمارا یہ رول ہے کہ ہمیں پی ڈی ایم میں یہ کام کرنا ہے, ریجیم چینج کرنی ہے, حکومت بنانی ہے, حکومت چلانی ہے, آپ کی مرضی کا کام کرنا ہے. تو اس بنیاد پر پیپلز پارٹی ہے, ورنہ عوام میں کہاں ہے وہ؟ تو کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کراچی کے میئرشپ پہ قبضہ کر سکتی تھی پیپلز پارٹی؟ اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اس میں شامل ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی کارپرداز ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جماعت اسلامی کیا کرتی, کیا کرپشن کرتی کراچی میں؟ کیا نعمت اللہ خان نے کرپشن کی تھی؟ کیا تعمیر و ترقی نہیں کی تھی انہوں نے؟ کیا عبدالستار افغانی نے اس شہر کو نہیں بنایا تھا؟ کیا ایمانداری کے ساتھ پروجیکٹ نہیں چلائے تھے؟ کیا کے پی میں جب جماعت اسلامی کے وزراء کسی بھی حکومت میں کوalition میں شامل رہے تو انہوں نے ایمانداری سے پرفارم نہیں کیا؟ کیا جماعت اسلامی لوگوں کے حق مارتی ہے؟ جماعت اسلامی ایک ڈیموکریٹک فورس ہے. جماعت اسلامی خدمت کرتی ہے. جماعت اسلامی دیانت سے کام کرتی ہے. جماعت اسلامی ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کر کے دکھایا ہے. اگر یہ راستہ کوئی روک رہا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ ملک سے کتنا محب وطن ہے. اس کی حب الوطنی پر سوالیہ نشان ہے جو آتی ہوئی جماعت اسلامی کا راستہ روکتا ہے اور پیپلز پارٹی جیسے کرپٹ عناصر کو لا کر مسلط کرتا ہے. یہ ہے ہماری بات. اور ہم ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں, ہر جگہ پر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات لوگ نچلی سطح پر مل کر یہ کارروائیاں ڈال رہے ہوتے ہیں, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ ہم آپ سے کوئی انڈیو فیور نہیں مانگتے, لیکن اگر عوام جماعت اسلامی کو کسی ایک یو سی میں, کسی ایک قومی اور صوبائی اسمبلی میں یا میئرشپ پر کہیں پر بھی لانا چاہتے ہیں تو آپ اگر راستہ روکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو چور, ڈاکو, آپ کو کرپٹ عناصر, آپ کو مافیاز اور آپ کو سسٹم پسند ہے. آپ کو دیانتداری اور حب الوطنی اور وطن کے لیے قربانی دینے والے لوگ پسند نہیں ہیں. سر میرا خیال کافی نہیں ہو گیا. جی آپ نے کی بات کی کہ وہاں پہ کرپشن ہے اور حکومت ہے پیپلز پارٹی. کے پی کے میں بھی 2013 سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. وہاں کے حالات کا ذمہ دار کیا آپ پی ٹی آئی کو نہیں سمجھتے؟ نہیں, جس کی جتنی ذمہ داری ہے میں سب کو سمجھتا ہوں. اس وقت بھی خیبر پختونخوا کے عوام, اگرچہ کہ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ان کی سپورٹ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, لیکن اب سیریس ایشو وہاں پر ایڈمنسٹریشن کے اور مینجمنٹ کے اور ڈیلیوری کے ہیں, اور جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کی تمام تر توجہ ادھر اعلانات کرنے پر, پہنچنے پر, واپس آنے پر, نیگوشیٹ کرنے پر, مذاکرات کرنے پر. وہ یقیناً ان کا جمہوری حق ہے, لیکن ان کا پہلا فرض یہ ہے کہ کے پی کے عوام کے جتنے سیریس ایشوز ہیں, امن و امان کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس میں رول ادا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں, مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, وہاں سیریس طریقے سے لوگ اب پریشان ہیں, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر بھی وہ اپنا کردار ادا کریں. جی ٹھیک. جماعت اسلامی کہتی کہ حکومت جو بناتا ہے قوت ہے جس پر آ سکتی ہے, تو ہمیشہ جماعت اسلامی سیاسی جماعتوں کے خلاف احتجاجی کرتی, کبھی قوتوں کے خلاف کوئی بینر. یہ میں ابھی کیا بات کر رہا تھا؟
بھائی جان بات تو اسی طرح کی جائے گی, گولی تھوڑی چلائی جائے گی. ٹھیک ہے سر, اوکے, السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا. بس ابھی کھانا بس تیار ہے, لگ رہا ہے 2 منٹ بس, یہ تیار ہے. نہیں پاکستان کے معیشت پر ان سب چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا جو اعداد و شمار کی صورت میں حکمران طبقہ پیش کر رہا ہے. اس وقت جو آئی پی پیز کا معاملہ تھا, جماعت اسلامی نے اس پر زبردست تحریک چلائی ہے اور اس وقت بھی ہماری جد و جہد جاری ہے. حکومت نے ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے نتیجے میں یہ ضرور ہوا کہ کچھ آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا گیا, کچھ آئی پی پیز کو بند کیا گیا, لیکن معاہدے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آئی پی پیز کا جو بھی معاملہ ہوگا جن سے نیگوسیشن ہوتی رہے گی اس کے اثرات بجلی کے بلوں میں آئیں گے. حکومت نے اب تک بلوں کو کم نہیں کیا ہے. صرف پنجاب میں 2 مہینے کے لیے 14 روپے فی یونٹ کم کیا گیا تھا. ظاہر ہے کہ پورے پاکستان میں یہ ہونا چاہیے تھا اور بنیادی ٹیرف میں اور سلیب میں کمی کرنی چاہیے تھی. اسی طرح سے جو امن و امان کی صورتحال ہے, ہم یہاں صوبہ سندھ میں موجود ہیں, اس وقت بھی کچے میں ڈاکوؤں کا راج ہے, اس وقت بھی ویڈیوز جاری ہوتی رہتی ہیں, اس وقت بھی اغوا برائے تاوان چل رہا ہے اور شہروں میں اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں, چوری اور ڈاکے بڑھ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر سینس آف انسیکیورٹی ہے, عدم تحفظ کا احساس ہے, جو اس وقت یہاں کے پورے صوبہ سندھ کے عوام میں پایا جاتا ہے. اور معاملہ صرف اب صوبہ سندھ نہیں, آپ دیکھیں کہ پاڑا چنار میں جو کچھ بھی خبریں آئی ہیں وہ دل دہلانے کے لیے کافی ہیں. تشویش انتہائی پورے پاکستان میں پائی جاتی ہے کہ کیسے کانوائے کی صورت میں لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں. اور اب یہ ہوا ہے کہ رات ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں, ہمارے جماعت اسلامی کے کرم ایجنسی کے امیر ہیں حاجی کریم صاحب, ان سے ہم رابطے میں ہیں کہ مارکیٹوں کو جلایا گیا ہے اور اس کے بعد اور بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. یہ ساری صورتحال ہے اور وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت, وہ ظاہر ہے کہ ان کے جو معاملات چل رہے ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں. نہ صوبائی حکومت وہاں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے, نہ وفاقی حکومت کر رہی ہے. اس وقت تو پاڑا چنار میں ایک بہت گرینڈ جرگہ جانا چاہیے جس کے نتیجے میں وہاں کی صورتحال کو پر قابو پایا جائے. اور مسئلہ صرف وہاں تک نہیں ہے, کل بھی باجوڑ میں جو کہ ظاہر ہے کہ مرج اضلاع ہیں, پہلے قبائل تھے, وہاں جماعت اسلامی کے جو پہلے سیکرٹری جنرل کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد مزید 2 لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں